ایک بزرگ رات کے وقت کسی کام سے گھر سے باہر نکلے۔ ان کو ایک رستہ نظر آیا جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ جو اس طرف گیا اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وہ اپنے رستے پر چلتے جا رہے تھے کہ انہیں 4 لوگ نظر آئے جو بہت تیزی کے ساتھ اسی رستے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بزرگ نے انہیں آواز دی، او اللہ کے بندو، وہاں مت جاؤ، رک جاؤ، مگر انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور چلتے رہے۔ بزرگ نے بھی اپنے قدم ان کی جانب بڑھائے اور پھر آواز دی، رک جاؤ، بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ پھر بھی نہیں رکے، نہ پلٹ کے دیکھا، جیسے بہرے ہوں یا کچھ سننا نہیں چاہتے ہوں۔ بزرگ ان کو بچانے کی خاطر خود کو خطرے میں ڈال کر ان کے پیچھے اسی رستے پر چل دیے۔ وہ ان کو آواز بھی دیتے جا رہے تھے، او اللہ کے بندو، خدا کا خوف کرو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، واپس پلٹ جاؤ۔ اس بار وہ ایک پل کے لیے رکے اور گردن گھما کر ارد گرد دیکھنے لگے، جیسے ان کو محسوس ہو گیا ہو کہ کوئی ہے جو انہیں بلا رہا ہے یا انہیں روکنا چاہ رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر وہ سارے ہنسے اور دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے ان کو سمجھ آ گئی ہو، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آخر تک انہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جیسے جیسے پیچھے جا رہے تھے ایک منظر بھی ساتھ ہی ساتھ دیکھتے جا رہے تھے، اور وہ یہ کہ ہر تھوڑی دیر بعد ان 4 کو کیچڑ میں پڑا ایک تھیلا ملتا تھا، جس کے پاس پہنچ کر وہ رک جاتے اور خوشی سے اچھلنے لگتے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ان کی آنکھوں پر پٹی ہونے کے باوجود بھی وہ اس تھیلے کو دیکھ لیتے تھے۔ وہ پھر اس پر جھپٹ پڑتے، کیچڑ ان کے کپڑوں اور جسم پر لگتا، مگر وہ اس سے لاپرواہ ہو کر اس کو کھولتے۔ پہلے اس میں سے بہت سے کیڑے مکوڑے نکلتے جو ان کے اوپر چڑھنے لگتے، مگر وہ اس سے بھی بے فکر ہو کر اس میں ہاتھ ڈالتے، اور جب ہاتھ باہر نکالتے تو وہ پیسوں اور سونے سے بھرے ہوتے۔ وہ اپنی جولی میں اسے بھرتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ اسی طرح ان کو تھیلے ملتے رہتے اور پھر یہی منظر دیکھنے کو ملتا۔ نہ جانے یہ کیسی پٹی تھی جو انہوں نے آنکھوں پر باندھ رکھی تھی، جو ان کو پیسہ اور سونا تو دکھاتی تھی، مگر وہ گندگی، کیڑے مکوڑے اور اندھیرے میں ڈوبے اس رستے کے خطرات نہیں دکھا رہی تھی۔ بزرگ ان کو آواز دیتے جا رہے تھے کہ بس کر دو، اب بھی وقت ہے، رک جاؤ۔ آخری بار انہوں نے چلا کر کہا، اب تم انتہا کو پہنچ گئے ہو، آگے موت ہے، اور اب یہ آخری موقع ہے، رک جاؤ۔ انہوں نے اب بھی نہ سنی، اور پھر ان سب کو پہلے ایک زور کی ٹھوکر لگی۔ جو پیسہ اور سونا جمع کیا تھا وہ سب نیچے گر کر بکھر گیا۔ وہ بکھلا گئے۔ اچانک ایک کونے سے کچھ لوگ نمودار ہوئے جو ان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے مرتا دیکھنے آئے ہوں۔ پھر انہوں نے پٹی اتاری اور پریشانی سے ان لوگوں کو مدد کے لیے آواز دینے لگے، بچاؤ، بچاؤ، ہم مر رہے ہیں، ہم تمہاری ہی خاطر تو یہاں تک آئے ہیں، ہمیں بچاتے کیوں نہیں؟ وہ سب بولے کہ جاؤ بھاڑ میں، ہمیں تو بس یہ دولت اٹھانی ہے جو تم سے یہاں گر گئی ہے۔ وہ بغلاہٹ میں آگے بھاگنے لگے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ ان سب کے پیر جیسے ایک دم پھسلے اور وہ نہ نظر آنے والی گہری اندھیری کھائی میں گر گئے۔ ان کی دردناک چیخیں پوری فضا میں گونج اٹھیں، اور پھر ایسی خاموشی ہو گئی جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ بزرگ نے بعد میں لوگوں کو اس قصے کو بیان کرتے ہوئے اس کی وضاحت کی اور اس کی حقیقت سب کو بتائی۔
دراصل یہ 4 لوگ وہ تھے جس میں ایک رشوت خوری کرتا اور کرپشن کرتا تھا، ایک وہ تھا جو چوری ڈکیتی لوٹ مار کرتا تھا، ایک وہ تھا جو قتل و غارت گیری کرتا تھا، اور ایک وہ تھا جو منافقت اور گندی سیاست کرتا تھا۔ ان سب کا رستہ ایک تھا، اور وہ تھا لوٹ مار کر کے دوسروں کا پیسہ اپنی جیبوں میں بھرنا۔ وہ کیچڑ ان کے گناہ تھے جو گندگی بن کر ان کو ناپاک کر رہے تھے۔ وہ کیڑے مکوڑے ان لوگوں کی بد دعائیں اور آہیں تھیں جن کا وہ پیسہ لوٹتے تھے، جو ان کو نوچنے اور کاٹنے کے لیے ان کے جسم پر چڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں پر دولت کی ہوس کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو ان کو مال و دولت کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھاتی تھی۔ وہ لوگ جو آخر میں ان کو مرتا دیکھنے آئے تھے اور مدد سے انکاری تھے، یہ ان کے اپنے تھے جن کو وہ لوٹ مار کی دولت سے عیاشی کرواتے تھے۔ وہ کھائی ان کی موت تھی جس کو وہ بھلا بیٹھے تھے، اور اپنی غفلت میں ہی وہ اس سے جا ملے۔ ان کو پلٹنے یعنی توبہ کرنے کا موقع ملا، جو وہ آوازیں تھیں جو انہیں دی گئیں، مگر انہوں نے ان آوازوں پر کان تک نہ دھرے اور توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے۔ وہ جو ابھی بھی ایسے رستوں پر چل رہے ہیں، ان کے پاس وقت ہے کہ پلٹ جائیں، کیونکہ موت اچانک آ جائے گی اور ان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ باقی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسے رستوں پر چلنے سے بچائے۔ آمین۔